یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ بھائی میری بات کا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں تو بس تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب رشتے ایک عذاب بن جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ رشتوں کو ختم کر دیا جائے. ڈرامہ سیریل بیٹیے میں ہم نے دیکھا کہ فارس کی ماں فارس کے لیے ہانیہ کا رشتہ لے کر آتی ہے، لیکن یہ رشتہ آنا لئیک کے لیے خوشی کی بجائے ایک امتحان بن جاتا ہے. وہ فضا کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا سوچ کر ہاں نہیں کر پاتا، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ فارس ایک اچھا اور ملنسار لڑکا ہے اور اس کا مزاج دانش سے قدرے مختلف ہے. اب تو دانش بھی فضا سے محبت کرنے لگا ہے، جس کا اظہار بھی اس نے فضا سے کر دیا ہے، اور اس کا یہ وہم بھی ختم کر دیا ہے کہ دانش اور شمائلہ کے درمیان کچھ ہے. شمائلہ کی منگنی ہو چکی ہے. خیر، لئیک ابھی حتمی فیصلہ نہیں کر پاتا. فاروق اور اس کی بیوی نے تو رشتہ قبول کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ فائق کے گھر میں انم کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. انم کی ساس اس کی سوچ سے بھی زیادہ چلاک اور ظالم نکلی ہے. ارم اور فائق دونوں نہیں جانتے ہیں کہ اس کی ماں انم سے کتنی نفرت کرتی ہے. ارم اور فائق کے سامنے وہ انم کو بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی. فائق انم کے لیے موبائل فون لے کر آتا ہے، جو کہ انم کی ساس نے دیکھ لیا. اب اگلی قسط میں اسی کو بنیاد بنا کر انم کی ماں ایسا ڈرامہ رچائے گی اور بیٹے کے سامنے رونا دھونا شروع کر دے گی کہ فائق کو بھی انم پر غصہ آ جائے گا. انم کی زندگی جہنم بنتی نظر آ رہی ہے. اسی طرح اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ آئزہ سعد اور ثنا کو لان میں ٹہلتے دیکھ رہی ہوتی ہے. آئزہ کا رویہ سعد کے ساتھ انتہائی نامناسب ہے. آئزہ تو سعد کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے سعد کو اب ثنا میں دلچسپی ہو جائے گی، اور سعد آئزہ سے تعلق ختم کرنے کی بات بھی کرتا ہے، جسے سن کر آئزہ چونک جاتی ہے. شاید آئزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، کیونکہ سعد نے بہت بار آئزہ کے ساتھ تعلق اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آئزہ کی جانب سے ہمیشہ تلخی دیکھنے میں آئی ہے. اگر آئزہ کا رویہ اتنا نامناسب نہ ہوتا تو سعد کبھی بھی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا. ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.